میرے دوست کے جو پیر صاحب تھے ان کے پاس یہ جنات جو تھے وہ آیا کرتے تھے۔ کیا پہلی ملاقات تھی آپ کی جنات کے ساتھ؟ ایسا ایک ایکسپیرینس ہوا جب میں دوست کے پاس تھا تو وہ ایک رات وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہمارے بابا جی آئیں گے، تو میں نے سمجھا بابا جی کو باہر سے آئیں گے، کوئی بزرگ ہیں، یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا کہ وہ جنات ہیں، تو میں نے اسے سمجھایا کہ جنات کوئی چیز نہیں ہوتے۔ اب میں نے اس کو جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا نہیں آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جو عامل صاحب تھے وہ بیٹھے رہے، پہلے تو میں اسی شش و پنج میں تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل اندھیرا کر دیا۔ ہم تو وہاں پہ اس وقت 3 لوگ تھے، میں تھا، میرا دوست تھا یا وہ عامل تھا۔ کمرے کا ماحول ہی یکا یک بدل گیا سارے کا سارا، ایسا لگا جیسے اس کمرے کے اندر ہم 3 نہیں بہت سارے وجود جو ہے نا وہ اس کمرے کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر مجھے جب ان کے ہولے نظر آئے تو پرچھائیاں نظر آئیں اور پتہ چلنا شروع ہوا، پھر ان کا تھپڑ مجھے پڑا جنات کا، اتنی زیادہ اس کی آواز تھی۔ میں نے یہ چیزیں جب کی تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے وجود کا مجھے احساس دلایا، پیار کیا، محبت کی، اور انسانی وجود کے اندر وہ آ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک وقت میں تو جنہیں بابا جی ہم کہتے تھے، ان کی عمر جو انہوں نے 800-900 سال کے قریب تھی عمر جو تھی نا، جو ساری زندگی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو، آپ نے واقعات سنے ہوں اور آپ کہتے ہوں یہ وہم ہے، ایسی مخلوق نہیں ہے، تو ایک چیز میرے سامنے آ جائے۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی میں ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کیا کرتا تھا، میں کہیں مجھے ہیپناٹائز تو نہیں کیا گیا، میں اپنے آپ کو آنکھوں کا دھوکا۔ کاٹا کرتا تھا، میں چٹکیوں کے ساتھ بھی، اور میں اس چیز کا کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہوش میں ہوں، بلکہ میں ان کی آواز کی کاپی بھی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈر جو ہے نا وہ ہم لگا لیتے ہیں، تو شاہد صاحب سے نا جنات کی جو اصل جو آواز ہے، جو گونج ہے نا، وہ ہم نے آج ان سے سن کے رہنی ہے۔ اب ان کے کمرے کا ماحول یہ تھا کہ میں نے جو ہی آواز نکالنی شروع کی، میں نے آواز نکالی ہے، سب اٹھ کے بھاگ گئے کمرے سے۔ ہوا کیسا؟ میری حالت تھی وہ غیر ہو گئی۔ یہ کافی دیر بعد کمرے میں آئے، مجھے تھوڑا سا ہوش دلایا انہوں نے۔ بہرحال وہ ریکارڈنگ جو تھی انہوں نے وہ ہو ہی نہیں سکی ان کی اس آواز کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے جاننے والے تھے، ان کی بہو کو وہ کہہ رہے تھے اس کو جنات نے آ کے قابو کر لیا، تو یہ اس کو کوئی مسئلہ حل کر دیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انجیر کا درخت تھا، ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ انجیر کے درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں۔ اب وہ کیس کو حل کرنے کے لیے جب اس کے گھر میں گئے، اتفاق ایسا تھا کہ عامل میرے ساتھ تھا۔ جیسے ہی ہم ان کے گھر میں گئے ہیں تو ایک شور غوغا جو تھا نا وہ مچ گیا، ہلچل شروع ہو گئی۔ انجیر کا جو درخت جو تھا اس کے اوپر شور شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، تقریباً اس وقت 11-12 بجے ہوں گے۔ جیسے ہی ہم کمرے کے اندر گئے، وہ عامل سے میرے خیال کو تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی کہ بابا جی کو آنے میں بھی اس نے آتے ہی کوئی چیز کو غلط پڑھ لی ہوگی یا کیا کیا ہوگا اس نے۔ کمرے کے اندر جو ہے ایک دم اتنا شور مچ گیا، فوری طور پہ جو عامل نے میرے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی، انہیں کہا کہ یہ چھری جو تم اپنے ہاتھ میں رکھ لو تاکہ تم محفوظ رہو۔ اور چند سیکنڈ بعد بابا جی آگے، لیکن وہ چند سیکنڈ ہمارے لیے قیامت کے مناظر جو تھے نا وہ پیش کرتے تھے۔ بابا جی آئے، انہوں نے قابو کیا، پھر ان کو مارا۔ میں نے دیکھا بابا جی نے ان کو باندھ کے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک ایسا وہاں پہ ایک اور اتفاق ہوا کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ دوسرے کمرے میں تھا، تو اب وہ عورت رونے لگ پڑی جس کا وہ بچہ تھا کہ میرا تو بچہ ادھر ہے، یہ تو مار دیں گے۔ تو بابا جی مجھے کہنے لگے شاہد جاؤ اس کا بچہ اٹھا کے لاؤ۔ تو میں کہ بابا جی میں تو نہیں جاؤں گا ادھر، اب میرے لیے امتحان تھا۔ میں نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی، میں جب گیا مجھے فوراً آواز آ گئی، بابا جی کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے گٹھریاں بنی ہوئی تھیں جن کو وہ ساتھ وہ گٹھریاں ہل رہی تھی ساری کی ساری، سائڈ پہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ جنات یا اندیکھی مخلوق، ان کا نام سنتے ہی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو اگر ان کے ساتھ 20 سیکنڈ بھی گزارنے پڑے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں انہوں نے جنات کے ساتھ 20 سیکنڈ نہیں 20 دن گزارے ہیں۔ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں، کمرشل رائٹر ہے، 20 سے زائد کتابوں کے آتھر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور اردو پوائنٹ کے ملٹی میڈیا ہیڈ بھی ہیں۔ شاہد نذیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل خیریت سے، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ میں تو ابھی تک یہ بلیو نہیں کر پا رہی کہ آپ نے جنات کے ساتھ 20 دن گزارے ہیں، کیا ہے بات سچ ہے؟ ہر انسان جو ہے اس کا اپنا بلیو ہوتا ہے، اور زندگی میں ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میرے ساتھ بھی اتفاق سے کچھ ایسا ہوا کہ مجھے 20 دن کا تو میں نے کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے ذکر کر دیا، لیکن یہ 20 دن نہیں تھے، کئی مہینے تھے۔
بلکہ اس کو میں سال ہر سال تک لے جاؤں تو بات چلتی ہے. کیا ایسا واقعہ درپیش آیا آپ کے ساتھ؟ ابھی آپ نے ذکر کیا، میں بہت کیوریس ہو رہی ہوں سننے کے لیے کہ آپ نے اتنے نڈر ہو کے 20 دن گزارنے کا یا کئی مہینے گزارنے کا، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، ارادہ کر لیا. میں ان دنوں مرے کالج سیالکوٹ میں پڑھ رہا تھا، میرا BA کے پیپر تھے، اور میں اتفاق سے اپنے دوست جو میرے کے ذمہ دار تھے، جیسے دوست آپس میں مل جاتے ہیں کہ چلو مل کے تیاری کر لیتے ہیں پیپرز کی، تو میں ان کے پاس گیا، اور ان کی حویلی بہت بڑی تھی، بڑے خوشحال قسم کے وہ لوگ تھے، ذمہ دار تھے. تو ان کے گھر میں ہی رہتے ہوئے جب میں پیپرز دے رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو میرے دوست کے جو پیر صاحب تھے، جنہیں وہ پیر صاحب کہتے تھے، میں تو انہیں عامل کہتا تھا، لیکن بعد میں ان سے دوستی تعلق جو بھی آگے بنا، ان کے پاس یہ جنات جو تھے وہ آیا کرتے تھے، اور وہیں پھر میری ان سے ملاقاتیں جو ہوئیں، اور پھر یہ آج آپ کے سامنے ہوں کہ جو پھر زندگی میں وہ دوستی جو تھی وہ ایک تجربے میں پھر ڈھالی گئی اور کہانیاں بنتی گئیں، واقعات نے جنم لیا، اور جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہ میں نے شیئر کیا. کیا پہلی ملاقات تھی آپ کی جنات کے ساتھ، اور کیا جنات نے خود آپ کو چنا، یا جنات خود کسی شخص کے ساتھ جب رابطہ بنانا چاہتے ہیں تو خود چوز کرتے ہیں؟ جنات آپ کے ایک سوال کے اندر نا کئی طرح کی باتیں ہیں. اصل میں جو یہ کتابی باتیں جنہیں میں زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ جو کتابوں کے اندر جو جنات کو پڑھا ہے ویسا ہے. یہ ہم بھی پڑھا کرتے تھے، بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے، جنات کی کہانیاں بھی ہم سنا کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے. لیکن جب ایسا ایک ایکسپیرینس ہوا، جب میں دوست کے پاس تھا، تو وہ ایک رات وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہمارے بابا جی آئیں گے. تو میں نے سمجھا بابا جی کو باہر سے آئیں گے، کوئی بزرگ ہیں، یہ سارا کچھ. وہیں پہ یہ ایک بات پھر کھلی، انہوں نے بتایا کہ وہ جنات ہیں. تو میں نے اسے سمجھایا کہ جنات کوئی چیز نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ جو عامل ہے یہ ایسے ہی کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ انسانی شکل میں انسانی شکل میں آئیں گے یا کوئی اس طرح کا کوئی جو آپ کے ساتھ آ کے کوئی ڈرامہ نہ کر دیں. اور کچھ معاملات کچھ اور بھی تھے. اب میں نے اس کو جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا نہیں، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو اسی رات پھر وہاں پھر بابا جی کے ساتھ ملاقات عامل صاحب نے کروائی. جو عامل صاحب تھے وہ بیٹھے رہے. پہلے تو میں اسی شش و پنج میں تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں یا کیا، ایسی کو بات ہے، حقیقت میں موجود ہے یا نہیں ہے. انہوں نے بالکل اندھیرا کر دیا. اس اندھیرے میں انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں. تو میرے ذہن کے اندر تو یہ کوئی اگر جنات آئیں گے بھی تو یہاں کسی کونے خدرے میں، کسی لوٹے کے اندر یا کسی برتن کے اندر، یا کوئی بعض کا سنا تھا کسی بچے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم تو وہاں پہ اس وقت 3 لوگ تھے، میں تھا، میرا دوست تھا، یا وہ عامل تھا. تو پھر وہاں پہ اچانک جو ایک ملاقات کا جو ایک منظر تھا وہ بالکل بدل گیا، کیونکہ کمرے کا ماحول ہی یکایک بدل گیا سارے کا سارا. ایسا لگا جیسے اس کمرے کے اندر ہم 3 نہیں، بہت سارے وجود جو ہے نا وہ اس کمرے کے اندر موجود ہیں. اور چونکہ آنکھیں اس وقت پہلے میں نے بند کی ہوئی تھیں، پھر میں تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتا بھی تھا، چونکہ میں ذرا تھوڑا حجتی تھا، شرارت تھی، مانتا نہیں تھا اتنی جلدی کسی بات کو. تو میں نے کہا کہ یہ وہم ہے، تو مجھے اس کا حصہ نہیں بننا، شکار نہیں ہونا، ورنہ یہ تو زندگی تباہ کر کے رکھ دے گا. اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور پھر مجھے جب ان کے ہولے نظر آئے تو پرچھائیاں نظر آئیں، اور پتہ چلنا شروع ہوا. پھر ان کا تھپڑ مجھے پڑا جنات کا. تو وہ میرے ساتھ پیار سے محبت سے کہنے لگے کہ تو بہت زیادہ شرارتی ہے اور تو بات کو دیکھنا چاہتا ہے، ماننا چاہتا ہے. تو اس وقت وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے تھے. احساس اس طرح لبیبہ وہ دلاتے رہے کہ ان کی آواز کا جو گرام جو تھا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا. اتنی زیادہ اس کی آواز تھی کہ آپ سوچ سکتی کہ دبنگ قسم کی ایک آواز. تو عامل کی آواز تو میں نے سن لی ہوئی تھی. میں نے یہ مجھے پتا تھا کیونکہ میں جرنلزم ساتھ کر رہا تھا. جرنلزم میں نے 84 سے شروع کرتی تھی، جب ابھی میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے وہیں سے شروع. لہٰذا ایک جرنلسٹک جو آپ کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا کریوسٹی، وہ رہتی ہے کہ آپ فوراً کسی چیز کو فوری تسلیم نہیں کر لیتے. آپ کے سوالات، اور آپ گٹسی بھی بہت ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے یہ چیزیں جب کی تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے وجود کا مجھے احساس دلایا، پیار کیا، محبت کی. اور جب مجھے پھر تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھتا، پھر اس کے بعد پھر ایسی بے تکلفی ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ انسانی وجود کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، یا آپ کے پروڈیوسر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی انہوں نے احرام باندھے ہوتے تھے اور انسانی وجود کے اندر وہ آ جایا کرتے تھے. وہ ایک وقت میں تو جنہیں بابا جی ہم کہتے تھے، وہ بابا جی جو تھے ان کی عمر جو انہوں نے 800-900 سال کے قریب تھی، عمر جو تھی نا وہ تھی. اور اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے ساتھ آیا کرتے تھے،
جو پھر یہ سارے کے سارے آنا شروع ہو گئے وہیں پہ. تو یہ ایک بالکل آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب ایسی چیزیں جو ساری زندگی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو, آپ نے واقعات سنے ہوں اور آپ کہتے ہوں یہ وہم ہے, ایسی مخلوق نہیں ہے, تو ایک چیز میرے سامنے آ جائے. لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی میں ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کیا کرتا تھا, میں کہیں مجھے ہیپناٹائز تو نہیں کیا گیا. میں اپنے آپ کو آنکھوں کا دھوکا. کاٹا کرتا تھا میں چٹکیوں کے ساتھ بھی, اور میں اس چیز کا کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہوش میں ہوں. پھر وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے, نعتیں سنایا کرتے تھے, پھر ان کی آواز تھی. پھر ان کے بیٹے کے ساتھ میری جو غازی کتاب کے اندر, اصل نام تو میں ان کا نہیں بتا سکتا, غازی کا جو تھا وہ اس کے ساتھ میری دوستی اتنی زیادہ بڑھ گئی, شرارتیں کرنی, تو بات بہت آگے تک پھر بڑھ کس گئی. زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ پنجابی اور اردو میں بات کیا کرتے تھے ہم آپس میں, اور وہ جو نعتیں پڑھا کرتے تھے پنجابی میں کیا کرتے تھے. بلکہ ایک آپ نے یاد کروایا مجھے, بلکہ میں ان کی آواز کی کاپی بھی کیا کرتا تھا. یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ یہ بات نا میں لکھ دی میں نے ایک دفعہ. کیا کاپی کر سکتے ہیں ان کی, میں بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک دور آ گیا نا میرے پہ, میں نے وہ کاپی اس کی آواز کی کرنی شروع کی کہ جنات جو تھے وہ کیسے بولتے تھے. ہوا ایسے جب میں نے یہ اس کی قسط میں اس کا بات کا ذکر کیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن کراچی سے ایک ٹیم آ گئی کہ وہ کہنے لگے کہ عدنان صدیقی صاحب جو ہیں, جو ایکٹر ہیں بہت بڑے, وہ ایک ہارر ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں اوریجنل جو ہے نا جنات کی آواز لینی ہے. اور ان کو کسی نے ریفرنس دے دیا, ان کے پروڈیوسر اور کچھ لوگ, وہ آگے نمائے وقت میں آگے کہ جی ہم آپ سے ملیں گے اور ہم نے آپ سے وہ اوریجنل آواز سننی ہے. اب میں اس چیز جو ایک بات تھی نا, میں اس چیز سے بریک اپ کے اس فیز میں تھا کہ میں نکل چکا تھا کہ جنات سے ملاقاتیں, یعنی کہ 89 میں میری ملاقات تھی. میں نے اس دوران جب وہ آگے سارے دوست بھی ملے, میں نے کہا یار میں تو آواز نہیں نکالوں گا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا میں ایسا تجربہ نہیں کروں گا. تو لیکن وہ نہیں مانے. خیر وہ ایک سینئر کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں لے گئے. اپنے گھر میں لے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ کسی طرح وہاں پہ انہوں نے ان کو بلا لیا. انہوں نے کہا کہ ریکارڈر جو ہے نا وہ ہم لگا لیتے ہیں, تو شاہد صاحب سے نا جنات کی جو اصل جو آواز ہے, جو گونج ہے نا, وہ ہم نے آج ان سے سن کے رہنی ہے. اب میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ میں جنات کی آواز نکالوں. لیکن جب آپ دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں نے ان سے جو ریکویسٹ کر سکتا, میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے, ایک وقت گزر چکا ہے, اور ہم نہ تجربہ کریں, کیونکہ میرے ذہن کے اندر ایک چیز بٹھائی گئی تھی, کیونکہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے, میں ان سے بریک اپ کر چکا تھا, میں ملنا نہیں چاہتا تھا. اور اس کے اندر سسٹمیٹک ایسی چیزیں اسپرچولی ہوتی ہیں کہ جب آپ کی ان کے ساتھ تعلق ایسا بن چکا ہو, آپ ان سے علم کی باتیں سیکھ چکے ہوں, آسانی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. تو میں نے ان سے جب میں نے دیکھا کہ میرا چارہ نہیں ہے, سینئر بھی میرے پیچھے ہیں, تو میں نے کہا جی آپ کی اپنی ذمہ داری کے اوپر میں, اب آپ کی ذمہ داری ہے, میں آواز نکالنے لگا, اب آپ کی ذمہ داری ہے. تو اگر اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ وائنڈ اپ کر دینی ہے بات. اگر وہ کہنے لگے ایسے ڈرا رہے ہیں, میں نے آواز نکال دی. اب ان کے کمرے کا ماحول یہ تھا کہ میں نے جو ہی آواز نکالنی شروع کی, میں نے آواز نکالی ہے, سب اٹھ کے بھاگ گئے کمرے سے. ہوا کیسا؟ اور میری جو میرے ہوش, میں ہوش میں نہیں تھا, میری حالت تھی وہ غیر ہو گئی. یہ کافی دیر بعد کمرے میں آئے, مجھے تھوڑا سا ہوش دلایا انہوں نے, اور وہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کو میری جان لے کر یہ تجربہ کرنا تھا, جب میں ایک بات کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ چیزوں مجھے ایسے ایکسپیرینس میں سے نہ گزاریں. تو بہرحال وہ ریکارڈنگ جو تھی انہوں نے وہ ہو ہی نہیں سکی ان کی, اس آواز کی. وہ انہوں نے بعد میں دیکھا ہوگا نا. بات یہ ہے کہ زندگی میں ایسی جو چیزیں میں نے بتایا نا کہ چونکہ میں شرارتیں بھی ان کے بیٹے کے ساتھ مل کے کیا کرتا تھا. کس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں؟ شرارتیں جس طرح کی ہوتی ہیں ویسی ہی شرارتیں ہوتی تھیں. نوجوانی کا بھی میرا بھی عالم تھا, اور اس کی عمر 100 سال تھی, لیکن وہ ان کا بیٹا تھا, چھوٹا تھا. جیسے ہمارے گھر کے اندر 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں, 13-14 سال کے, جیسے اس کے دل میں آ جانا. میں فوڈی بھی بہت زیادہ تھا, اس کے دل میں آتا ہے آپ کیا کیا کھاتے ہیں. میں نے کہا یہ کہنا, میں نے کہنا میں نے آئس کریم کھاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے بھی آئس کریم کھانی ہے. اب میرے اندر ایک کیوریوسٹی یہ تھی کہ میں اس کو سکھاؤں گا, کچھ چیزیں کھلاؤں گا, اس کو ساتھ اپنے رکھوں گا, تو یہ مجھے کچھ کام کی چیزیں بتائے گا, سکھائے گا. تو ایسا ہوتا رہا, جنات کے سیکریٹس معلوم ہونا سٹارٹ ہو جائے. جو غازی ان کا جو بیٹا تھا نا, اس کے ذریعے سے میں نے کافی ساری جو چیزیں وہ مجھے بتاتا تھا. کئی دفعہ مجھے پھنسا بھی دیتا تھا. آئس کریم اسپیشلی میں ان کو کھلایا کرتا تھا.
اور جنات کھاتے کیا ہیں ویسے؟ جنات میں نے تو دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جو مینگو کھلائے ہیں، میں نے آئس کریم کھلائی ہے، میں نے چائے بنا بنا کے ان کو کھلائی ہے. پھر ایک کھیر ہے ساگو دانہ کے، میرے سے تو وہ بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے. یعنی میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کہہ نہیں سکتے آپ نہیں کہہ سکتی وہ کیا کیا کچھ کھاتے ہوں گے. ویسے اگر پرانی کتابوں کی بات کریں تو اس کے اندر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو گندی چیزیں کھاتے ہیں وہ کھاتے ہوں گے کسی اس دور میں پیزے تو نہیں ہوتے ہوں گے، نہ آئس کریم ہوتی ہوگی. جو اس دور میں ان کے لیے جو پیزے برگر ہوں گے وہ کھاتے ہوں گے، چیز ہو ان کے لیے. لیکن جو اپنے دور کے اندر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، بکرے کھاتے بھی دیکھے ہیں. اب یہ مور کھاتے ہیں، مور بہت زیادہ ان کو پسند تھا. میں نے خود خرید کے ان کو ایک زمانے میں مور کھلاتا رہا ہوں. مقصد یہ چیزیں تو اب جو میرے ایکسپیرینس میں آتی گئیں میں وہی بیان کر سکتا ہوں. باقی تو کتابوں میں جو چیزیں پڑھی تھی وہ چیز میں نے ان کو کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. خوشبو وہ میرے لیے لے کے آیا کرتے تھے، میرے لیے تو وہ مدینہ پاک سے جب وہ حاضر ہوا کرتے تھے تو بہت کچھ لے کر آیا کرتے تھے، میں وہ بھی کھاتا رہا ہوں. اب میں جنات خود چیزیں آپ کو لا کے دیتے تھے؟ جب ساری ہماری محفل لگی ہوتی تھی، جب وہ آتے تھے، ان کی جو حاضری ہوتی تھی ہمیشہ کہتے تھے کہ آج ہم مسجد نبوی میں تھے جب آپ نے ہمیں یاد کیا، تو وہاں سے جب وہ آیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہمیں لا کے کھلایا. اور میں ثبوت کے طور پہ بھی مانگا کرتا تھا. یہ تو نہیں کہا کرتا تھا میں نے آزمانی ہے بات، یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو آزمانی، لیکن محبت کا انداز ایسا ہوتا تھا. میں مچل جایا کرتا تھا، میں مچل کر ان سے کہا کرتا تھا کہ مجھے فرمائش کیا کرتا تھا جس طرح غازی میرے ساتھ کرتا. کیا مانگتے تھے آپ؟ کیا لا کے دیتے تھے؟ کھانے پینے کی چیزیں. دیکھیں نا ان کے وجود کے ہونے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، تو پتہ چلے گا نا یہ کیسے آئی ہیں، کوئی تو لے کے آیا نا. اور جب میں اکیلا بیٹھا ہوں، عامل کے پاس بیٹھا ہوں اور کوئی بندہ آنے والا ہے نہیں ہے، تو لا کے مجھے کون دے گا؟ تو یہ ایسے واقعات ہیں جو میرے اپنے، جو بہت ساری چیزیں میں نے نہیں لکھی، بہت ساری ایسی ہیں کہ اس کے لیے دلیل چاہیے، علمی دلیل چاہیے. تو علمی دلیل جو ہے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ میں ویسی بات کر دوں اور بات جو ہے نا وہ پھر میرے قابو میں نہ رہے. یہاں پہ جو آپ نے ابھی واقعہ سنایا، مجھے میرے دماغ میں بہت سارے سوال آئے ہیں. سب سے پہلے اگر میں ایک بات پہ جاؤں کہ جب آپ نے کہا کہ جنات حاضر ہوئے، جب ہم فلمس میں دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے جب جنات حاضر ہوتے ہیں بہت شور و غل ہو جاتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں اس ٹائم کہ کیا منظر تھا سارا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے جاننے والے تھے، ٹیچر بھی تھے، ان کے گھر میں مسئلہ ہو گیا. اب بات جو ہے یہ میرے 89 یا 90 کی ہی بات ہوگی، 89 کی ہی بات ہے. تو ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ شاہد کے تعلق واسطے میں رابطے میں ایسے ایک بابا جی ہیں کہ جو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ان کی بہو کو ان کے گھر میں جو مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اس کو جنات نے آ کے قابو کر لیا، تو یہ اس کو کوئی مسئلہ حل کر دیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا، جوانی کا عالم تھا تو انسان جو ہوتا ہے نا ایسے تجربات جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے، جستجو رہتی ہے، چلو جی آج کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے بابا جی سے بات کی کہ ان کے گھر جانا ہے، اور آج جا کے نا میرے اندر دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ آج مجھے کئی چیزوں کو پتہ بھی لگا. کوئی روکتا نہیں تھا آپ کو فیملی میں سے؟ فیملی آپ کو تو پتہ نہ ڈر تھے؟ نہیں، فیملی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ. فیملی میرے کو تو پتہ چلا آگے کو 20-22 سال بعد جا کے جب یہ کتاب آئی ہے منظر عام پر، اور اس کے اندر میں نے جو ایسے معاملات کھولے ہیں تو تب آ کے پتہ چلا. اندیکھی مخلوقات کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں، یہ سارے راز تھے؟ یہ میری فیملی کو نہیں پتہ تھا، یہ ایک راز تھا. جب میں نے لکھنا شروع کیا نوائے وقت میں تب یہ باتیں کھلی ہیں. اس سے پہلے تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا کرتا تھا لوگوں سے، ایسی باتوں کا کبھی نہیں کیا اور اوائڈ کیا کرتا تھا کیونکہ جو معاملات اور تھے. اچھا، آپ واقعہ سن رہی تھیں، اس میں ایسا ہوا کہ میں ان کے گھر لے گیا ان کو. وہاں جب گئے تو ان کے گھر کے اندر نا انجیر کا درخت بھی تھا. اب وہ جو سوال آپ نے ایک پہلے بھی کیا تھا اس کا جواب بھی اسی بات میں ہے. انجیر کا درخت تھا، ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ انجیر کے درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں، بیری کے پاس بھی رہتے ہیں، پرانے جو برگد کا درخت ہے اس کے اوپر بھی جنات رہتے ہیں. ساری زندگی بڑے ہمارے جو ہیں یا وہ بھی سناتے رہتے ہیں. اور درختوں کے نیچے سے کوئی نہیں گزرتا، ادھر کتابوں میں یہ بات جو ہے کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی. اب جب ان کے گھر گئے تو میں اس چیز کا منتظر تھا کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ پہلی دفعہ ایک اوپن ایک ٹرائل تھا کہ اس کو کہتے ہیں وہ کیس حل کرنا. کیس آیا. اب وہ کیس کو حل کرنے کے لیے جب اس کے گھر میں گئے اور
اتفاق ایسا تھا کہ عامل میرے ساتھ تھا. جیسے ہی ہم ان کے گھر میں گئے ہیں تو ایک شور و غوغا جو تھا نا وہ مچ گیا, ہلچل شروع ہو گئی. برگد کے وہ جو انجیر کا جو درخت جو تھا اس کے اوپر شور شروع ہو گیا, اور ساتھ ہی کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی. رات کا وقت تھا, تقریباً اس وقت 11-12 بجے ہوں گے, اور آپ 89 کی بات کریں, یعنی کہ ایک ایسا ماحول جہاں سناٹا بھی ہوتا ہے اور رات کے وقت یکا یک ایسی کیفیت آپ کے اوپر جو ہے نازل ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شور کس چیز کا ہے. لیکن مجھے یہ بات کا احساس ہو گیا کہ کتابوں میں جو باتیں پڑھا کرتے تھے کہ کتے جو ہیں وہ جنات کے وجود کی خبر ان کو ہوتی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ کتے جو ہیں اچانک کیوں ایسا بھونکنا شروع ہو گئے ہیں, کیوں ایسی ہلچل جو ہے وہ مچنا شروع ہو گئی ہے. ایک تو یہ کام شروع ہو گیا. انجیر کے درخت کے اوپر بھی ایسا ہو گیا. جیسے ہی ہم کمرے کے اندر گئے, وہ آمل سے میرے خیال کو تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی کہ بابا جی کو آنے میں بھی اس نے آتے ہی کوئی چیز کو غلط پڑھ لی ہوگی یا کیا کیا ہوگا اس نے. کمرے کے اندر جو ہے ایک دم اتنا شور مچ گیا کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. فوری طور پہ جو عامل نے میرے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی. انہیں کہا کہ یہ چھری جو تم اپنے ہاتھ میں رکھ لو تاکہ تم محفوظ رہو اور باقیوں کی حفاظت میں کرتا ہوں. کیونکہ بابا جی اس وقت یکا یک حاضر نہیں ہوئے تھے. ان سے پہلے ہی اس گھر کے اندر جس مخلوق کا قبضہ تھا وہ جنات تھے اور انہوں نے جو تھا فوراً جو آ کے عامل کے اوپر اٹیک کر دیا. اب یہ میرے لیے جو ناقابل یقین بات تھی اور میں بھی بڑا پریشان ہوا, گھبرا گیا. چھری میں نے رکھی تھی, آنکھیں میں نے ہلکی ہلکی کھول کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. پرچھائیاں ہی پرچھائیاں کمرے میں, عجیب سا ایک منظر تھا. اور گھر والے بھی چیخنا شروع ہو گئے, ان کے بچے بھی رونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, کس طرح ہو گیا. اور اس دن تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بہت غیر معمولی واقعات ہیں. ایسا ہو سکتا ہے, جنات مخلوق ہر طرح کی موجود ہے. خیر جب بابا جی آئے اور چند سیکنڈ بعد بابا جی آگے, لیکن وہ چند سیکنڈ ہمارے لیے قیامت کے مناظر جو تھے نا وہ پیش کرتے تھے. بابا جی آئے, انہوں نے قابو کیا, پھر ان کو مارا, اور اتنا مارا ان کو کہ پھر باندھ کے انہوں نے رکھ دیا. یہ دیکھ رہے تھے آپ سر؟ ہمیں آنکھیں میں نے کھولنی شروع کر لی تھی نا اس وقت. میں نے دیکھا بابا جی نے ان کو باندھ کے رکھنا شروع کر دیا ہے. ایک ایسا وہاں پہ ایک اور اتفاق ہوا کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ دوسرے کمرے میں تھا. دوسرے کمرے میں انہوں نے وہاں پہ رہ گیا بچہ نا. اب پورے گھر پر جو تھا وہ جنات کا راج تھا یا دوسری مخلوق جو تھی وہاں پہ, جن لوگوں نے ان گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا, ان سے جان چھڑانے کے لیے جب بابا جی آئے تو اب وہ عورت رونے لگ پڑی جس کا وہ بچہ تھا کہ میرا تو بچہ ادھر ہے, یہ تو مار دیں گے. تو بابا جی مجھے کہنے لگے شاہد جاؤ اس کا بچہ اٹھا کے لاؤ. تو میں کہ بابا جی میں تو نہیں جاؤں گا ادھر. بابا جی مجھے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو باندھ کے رکھ دیا, تم اس کمرے سے اٹھا کے لاؤ اس کو. اب میرے لیے امتحان تھا. میں نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی, میں جب گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک جائے نماز بچھا ہوا تھا. جائے نماز کے اوپر مجھے فوراً آواز آ گئی, بابا جی کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اسی احرام باندھا ہوا تھا, لمبی لمبی اس کی داڑھی, اور اس کے سامنے گٹھریاں بنی ہوئی تھیں جن کو وہ ساتھ وہ گٹھریاں ہل رہی تھی ساری کی ساری. سائڈ پہ چھوٹا بچہ تھا بستر کے اوپر. میں نے بھی اٹھایا, وہ مجھے کہنے لگے کہ اٹھا کے لے جاؤ. میں نے یہ مناظر بھی دیکھے, یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ بڑی خوفناک سچویشن تھی. اور اس دن پھر جب میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہوا, پھر مجھے بابا جی کہنے لگے کہ تم نا گھر چلے جاؤ. عامل بھی کہنے لگے تم گھر چلے جاؤ. میں نے کہا جی میں کیسے چلا جاؤں. اور میرے اندر بات یہ تھی کہ خوف اپنی جگہ ساری باتیں, لیکن یہ تھا کہ چلو ایک نیا ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھتے ہیں. میں جب جی ٹی روڈ پہ وہاں پہ گیا اور وہاں اکیلا تھا کہ آگے بھی میں نے جانا ہے, تو یکا یک جو جنات تھے بابا جی کے بیٹے تھے وہ آگے, مجھ سے لمبے لمبے قد, اور وہی احرام سفید چادریں اور سارا پاؤں میں نیلی چپلیں, جو اکثر آپ جاتے ہیں مدینہ پاک یا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو چپلیں بھی وہاں پڑی ہوتی ہیں, تو وہی انہوں نے پہنی ہوئی تھی. وہ آئے میرے پاس, میں ان کو پھر لے کے گیا وہاں حویلی میں واپس دوست کی, وہاں لے کر گیا. پھر وہاں پہ جا کے یہ پہلی دفعہ ایسا ان کے وجود کو صحیح طریقے سے میں نے محسوس کیا کہ کتنے ٹھوس اور بالکل جس قامت کے وہ انسان تھے, کتنے جوان انسانوں کے روپ میں وہ آئے تھے. ان کی باڈی کو میں نے صحیح طریقے سے انسانی روپ میں نے دیکھا کہ ایسا لگا جیسے کہ آج سے صدیوں پہلے ایسے ہی مرد ہوا کرتے تھے. وہ ان کو جب جا کے میں نے وہاں دوست کے گھر میں جا کے اس نے چائے بھی پلائی, ان کو آپ کہنے کہ ان کے کندھے بھی دبائے, ان کے پاؤں بھی دبائے, یعنی کہ انسپریشن آ گئی نا کہ اب تو یہ چیزیں میرے سامنے ہیں سارا کچھ, اب میں کس چیز پہ حجت کروں, اب تو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ زندگی میں آپ دیکھ لینا کہ
ان کی جب آپ کو کیس کرتے ہیں، اس کو کیس کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی کے جنات آپ نکالتے تو وہاں ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جب حاضری ہوتی ہے تو لیکن ایسا جو عام آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نا، یہ عام طور پر جس طرح یہ آؤ جی جن نکالتے ہیں، ایسا بہت کم ہے. کیونکہ میں نے جنات کی آواز کو میں نے خود بھی ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. اس وقت میرے پاس چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس میں انٹرویو کیا کرتا تھا. میں اس کو چھپا کے بھی چھپا کے رکھ دوں تاکہ ان کی جو نعتیں ہیں یہ ریکارڈ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے نا ریکارڈ ہو جائے تاکہ سننے میں میں بعد آتا ہے میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلینک. ہوتا تھا. اور اس پر مجھے مار بھی پڑی 2-3 دفعہ کہ تجھے ہم نے بار بار منع کیا یہ کام نہ کیا کرو. آپ پھر بھی ٹرائی کرتے تھے؟ میں کرتا رہتا تھا، ٹرائی کرتا رہتا تھا کہ میں کسی طرح سن لوں یہ آواز. یہاں پر جب آپ نے ذکر کیا جنات کی حاضری کا، کوئی ایسا منظر دیکھا آپ نے جب کسی انسانی جسم میں کوئی روح آ گئی ہو؟ کیا وہ منظر ہوتا ہے سارا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کا منظر ہوتا ہے کہ انسان بالکل سب بھول گیا اور جنات کی طرح ان کی آواز میں بات کرنے لگ گیا؟ اچھا، اس کے نا مختلف اس کے جواب ہو سکتے ہیں. جو ایک تو ہے، ایک وہ جواب میں آپ کو دوں گا جو میں نے خود دیکھا، 2 طرح سے دیکھا. ایک تو یہ ہے کہ جو بابا جی کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، وہ میرا واقعہ ہے جو اس طرح کا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ جنات موجود ہیں. یقین ہو گیا نا، جنات ہیں. ان کی موجودگی میں اگر کسی کے اوپر جنات آتے تھے، کسی کی باڈی کے اندر آتے تھے، تو وہ جب اس کو نکالتے تھے یا تو چند سیکنڈز کا میں صرف وہ کام ہو جاتا تھا. وہ جیسے ہی وہ مریض جو تھا یا جو پیشنٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہ ان کے سامنے آتا تھا، عامل کے سامنے آتا تھا. عامل کے سامنے جب آتے تھے تو اس وقت بابا جی کی ظاہری حالت میں آ ہی نہیں سکتے تھے نا، کسی کے سامنے بھی نہیں آتے تھے. وہ صرف پرائیویٹ قسم کی ہماری محفل ہوتی تھی جس میں بابا جی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی تھی. جب لوگوں کے سامنے اس طرح سے حاضریاں ہوتی تھی نا کہ انسانی وجود کے اندر آ جانا، وہ نہیں. ویسے تو آ جاتے تھے، محفل لگی ہوتی تھی، ان کے وجود کا احساس آپ کر سکتے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے. دیکھنے کے لیے صرف یہ تھا کہ بڑے مخصوص ہم لوگ تھے جو ہم دیکھ سکتے تھے، جن کے سامنے وہ آیا کرتے تھے. اب ان کے سامنے ایسے کئی واقعات ہوئے، لیکن میں نے پھر ایسے بھی واقعات دیکھے کہ جب لاہور میں مجھے ایسے بڑے بڑے پیران کرام نے بھی بلایا، عاملوں نے بھی بلانا شروع کر دیا کہ وہ کچھ اپنے جو ایکسپیرینس وہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کا یقین کرنا چاہ رہے ہوتے تھے کہ مجھے کتنا علم ہے ان باتوں کے بارے میں اور حقیقت کیا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا تھا میں ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا تھا کہ جو جھوٹ کی بنیاد پر یہ کام کرتے تھے. مثلاً ایک دفعہ ایک پیر صاحب نے کہا کہ جی آج آپ بلائیں، آپ کے سامنے ایک جو عورت کے ہم نے جن نکالنے آپ کے سامنے نکالیں گے. تو مجھے شوق بھی تھا، میں چلا گیا. میرے سامنے انہوں نے جیسے ہی وہ عمل کرنا شروع کیا تو عورت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. تو یہ وہ سارا کچھ جو بھی ہے، اچھا میں نے بھی کچھ اپنا ساتھ ساتھ جو ٹوٹکا جو تھا، شروع کر دیا. ٹوٹکا لفظ میں استعمال کروں گا. اچھا میں عامل تو ہوں نہیں ہے، نہ ہی مجھے پوز کریں کہ میں پڑھوں گا تو میں ایسا تاثر ملے گا جیسے میں خود عامل ہوں. میں نے تھوڑی سی اپنی جو میری آبزرویشن تھی، جو مجھے پتا تھا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. تو میرے پاس جو اپنا نالج تھا نا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو خاتون ہے نا، یہ سائیکولوجیکلی بیمار ہے، اس کا سائیکولوجیکل ایشو ہے. اس کو ہسٹیریا یا کوئی ایسا شیزوفرینیا یا کوئی مرض اس کے اندر ساتھ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ٹریگر پوائنٹ اس کا ایسا چھیڑا گیا کہ یہ اس طرح کی آواز بدل گئی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آوازیں بدل جاتی ہیں اور انرجی بہت زیادہ آ جاتی ہے بعض کیسز کے اندر نا. تو وہاں جو اس کا استدلال تھا کہ ہم جن نکال رہے ہیں، میرا میچ پڑھ کے اس پیر صاحب کے ساتھ جو عامل بھی تھے، تو میں نے کہا جی میں نہیں مانتا، یہ جنات نہیں ہیں. میں نے کہا اگر جنات ہیں تو اس میں سے نکال کے ادھر سامنے اس کو ظاہر کریں، میں اس سے سوال جواب کروں گا. وہ کہنے لگے کہ چلیں جی یہ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو عورت بولتی رہی، وہ عورت سے جو سوال کرتا تھا اس کا الٹ جواب ہوتا تھا. لہٰذا میں نے اسے کہا کہ یہ جنات نہیں ہے، یہ عورت بیمار ہے، مینٹل ڈس آرڈر. ہاں میں نے اسے کہا ظاہر ہے. اب وہ بعد میں تو ظاہر ہے وہ عامل سے بھی مجھ سے کنارہ کر گیا کہ یہ تو ہمارا بزنس ہی سارا تباہ کر دے گا بندہ. بعد میں کبھی انہوں نے نہیں بلایا. لیکن یہ تھا کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جن نکالا. جنات اس طرح اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ وہ ہر بندے کو پکڑیں، یا اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ہر بندے کو سزا دینے پر تل جائیں. اور آج کے دور میں تو ایسا کافی آپ کہہ سکتی ہیں کہ مشکل ہے کہ اصل جو حقائق ہیں اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. میڈیکل سائنس بھی بہت ترقی کر چکی ہے. زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں جنات کے نام پر جو کیے جاتے ہیں
وہ اس میں کہتا ہوں کہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، لیکن ایک کاروبار بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن اسی طرف سے میں ایک اسی بات میں سے ایک میں آپ کو بات دوسری سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہیلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ، میڈیکل سائنس جن کا علاج نہیں کر سکتی وہ کیا کریں، کہاں سے مہنگا علاج کرائیں، لیکن آپ نے جو سائکیٹری ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے۔ ماہر نفسیات کی طرح یہ بہت سارے عامل جو ہیں وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں، اور اس بندے کا جو اس کے جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں نا ان کو حل کرنے کی پوری کوشش بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان کی سائکیٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، عمل کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا کہ جی جس کی بنیاد پہ جنات کے ذریعے سے یہ کام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو خود بھی خیر سمجھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں کہ چونکہ اس کے بعد میں نے جو مائنڈ سائنسز کا جو کام تھا نا وہ میں نے بہت زیادہ کیا، پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، اور جتنے لاہور کے اور بہت سارے پاکستان کے جو سائکیٹرسٹ ہیں نا میں نے ان کو ساتھ ملا کر ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ لوگوں کے یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں نا ان کو لکھنا شروع کریں تاکہ لوگوں کو ایک شعور ملے۔ وہ میں نے نوائے وقت سے شروع کروایا، فیملی میگزین میں۔ کنفیوز نہ کریں وہ اپنی جنات اگر کہیں پہ حاضر ہو چکے ہیں یا اگر ہیں کہیں پہ تو اس کو میڈیکل کنڈیشن سے کنفیوز نہ کریں۔ دیکھیں جو سائنس سمجھا سکتی ہے نا اس کی ایک حد ہے، سائکیٹرسٹ جو ہے وہ ایک حد تک بیماری کی حد تک جا کے سمجھا سکتے ہیں، بیماری سے آگے ان کے جو ہے نا ان کا علم جو ہے وہ بعض کو ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک جو سائکیٹرسٹ ہیں وہ بہت منجے ہوئے ہیں، لاہور کے بہت بڑے سائکیٹرسٹ ہیں، اور وہ مجھے خاص طور پر یہ اس کام کے لیے بلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں یقین کرتا ہوں کہ جنات موجود ہیں۔ میں اور کیا ہوتے تھے؟ میں نے کہا آپ واحد سائکیٹرسٹ ہیں جو اس بات کو مان رہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، ان کے وجود کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا واحد آدمی ہیں جو واحد سائکیٹرسٹ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے میرے ساتھ کوئی تجربات جو ہے وہ شیئر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آ کے سائنس آگے آ کے خاموش ہو جاتی ہے، آگے صرف اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے پھر میں نے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کسی کے ایک دم کرنے سے، کسی بزرگ کے دم کرنے سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ایک اللہ کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز دوائی کے محتاج نہیں ہوتی کسی کو ہیل کرنے کے لیے۔ اس وقت سائنس کے اندر ایسی میڈیکل سائنس کے اندر ایسے بہت سارے انہونے واقعہ جو ہیں وہ ریسرچ کے طور پر اب شیئر کیے جاتے ہیں کہ یہ بتائیں جی یہ اس کو تو ہم بندے کو لا علاج کہہ چکے تھے، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ تو وہ جو ٹھیک ہوتے ہیں ان کے جو تجربات جو ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بزرگ سے یہ دعا کرا لی تھی، ہم فلاں مزار پہ یہ چلے گئے تھے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو لوگ ایک اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پھر عامل، آپ ان کے ساتھ بہت عرصے رہے ہیں، تو کیا فرق ہے عامل اور پیر میں؟ عامل جو ہوتا ہے نا وہ ایک خاص عملیات کے ذریعے سے چلے کاٹ کے اس نے اپنا کام شروع کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا اپنا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے میرا جو کام ہے نا یہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں جو پیر ہے، پیر بھی بنیادی طور پہ اب پیروں کے حوالے سے تھوڑی سی حساسیت ہم رکھتے ہیں۔ پیر کے اندر ہم شرعی حوالے سے اگر چیزوں کو دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور اللہ اور رسول کی باتیں سناتا ہے، اور جو عامل ہوتا ہے وہ اکثر ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ جو پیر جو ہوتا ہے وہ ساتھ اپنا عامل بھی بن جاتا ہے نا اور عالم بھی بن جاتا ہے، وہ اس سے افضل ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی روشنی میں وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اسلام کی روشنی میں کر رہا ہوتا ہے۔ جو عامل ہوتا ہے نا، اب عامل کو وہ کوئی بھی کسی طریقے سے بھی علم سیکھ سکتا ہے، وہ کالا علم سیکھ سکتا ہے اور نوری علم سیکھ سکتا ہے۔ وہ جو بھی علم سیکھے گا نا اس کے ذریعے سے ہوگا۔ اب اس کا ہے کہ وہ جو عامل ہے اس نے علم جو اپنا جس کا وہ تقاضا کر رہا ہے یا کلیم کر رہا ہے وہ سیکھا اس نے کیسے؟ کیا اس نے شیطان کی پیروکاری کر کے شیطان کے دیے ہوئے علوم طریقوں کے مطابق یہ سارے کا سارا علم سیکھا ہے؟ اب جو بھی اس نے سیکھا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو انتہا ہوگی نا، کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہوگا۔ اب یہ لوگوں کے وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کام تو کاروبار چل جاتا ہے نا، وہ کراتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے اس میں جو میں نے دیکھا ہے اور جو میرا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر یہ جھوٹ کا ہی کاروبار ہے، اور لوگوں کی سائیکی سے کھیلا جاتا ہے، لوگوں کے مسائل سے کھیلا جاتا ہے، لوگ لاچار ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آگے نیشنل اسمبلی سے، وہاں پہ وہ ڈائریکٹر تھے، مجھے انہوں نے بڑا مجبور کیا کہ جی میری آپ مدد کریں۔ میں نے کہا جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں معذور ہیں،
معذور پیدا ہوئی ہیں. اور میری بیوی کے ساتھ جو ہے جنات کا تعلق ایسا ہے, مجھے لگتا ہے یہ جو میری بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے معذور پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ میری مدد کریں. میں نے پہلے تو معذرتی کرتا رہا, میں نے کہا جی میرا یہ کام ہے نہیں ہے, میڈیکل سائنس سے رجوع کریں. میں نے ان کا نمبر بھی دے دیا, جو عامل جو تھے جن کی وساطت سے مجھے بابا جی ملا کرتے تھے, میں نے کہا آپ ڈائریکٹ کریں. لیکن لوگ اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں, جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, وہ بندہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آیا, وہ کہنے لگے کہ جی پھر آگے جب جنات کے ساتھ بابا جی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو سکا, کیونکہ بیٹیاں ان کی پھر بھی معذور تھیں, بیٹیاں ویسے ہی معذور رہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس نے اسی طرح, بابا جی بھی کہا کرتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو میں کیا کروں. لوگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. مجھے کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آ گیا, کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں اور میں 20 سال سے کینیڈا میں ہوں, اور میرا بڑا اچھا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور تھا. میری اس شاپ کے سامنے ہی ایک ہندو نے اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ کھول لیا ہے, اور اس کا کامیاب ہو گیا, وہ چل پڑا ہے. مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی, اور اس کتاب کے بعد میں نے آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل مجھے کر کے دیں کہ اس ہندو کی جو دکان ہے نا وہ تباہ ہو جائے. میں نے کہا کہ اللہ کا خوف کریں, آپ حافظ قرآن ہیں, آپ قرآن پڑھیں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے وہ تو میں پڑھتا ہوں, لیکن آپ کے پاس کوئی علم ہے, کوئی عمل ایسا ہے تو مجھے آپ بتائیں, وہ کالا جادو ہے یا جو بھی ہو. تو میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں, اب مجھے بتائیں یہ جو زندگی کے, جو میں نے کتاب بھی جنات کا غلام لکھی تھی, بنیادی طور پر یہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم بد عقیدہ ہو چکے ہیں, ہم اپنی نفسیاتی طور پر الجھ چکے ہیں, ہماری تربیت کوئی نہیں ہے, ہمیں نہ جو ہمارے جو علماء ہیں نہ وہ ٹھیک سے سمجھاتے ہیں, نہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہماری تربیت کرتے ہیں کہ اس قوم کو ابسیشن ختم کریں, ان کے وہم ختم کریں, ان کو ڈپریشن ختم کریں, ان کو کلیئرٹی دیں کہ کون سا مسئلہ کہاں جا کے کس طرح کا ہوتا ہے, بیماری کی نوعیت کیا ہے. تو یہ لوگ اپنی جب مجبوری کسی میں پھنس جاتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو ناجائز بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ ناجائز کرنے کا جو دھندا ہے یہی کاروبار ہے. آپ پاکستان سے نکل جائیں, آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی چلے جائیں, آپ اسلام سے باہر دوسرے مذاہب کو بھی دیکھ لیں, ان کے اندر بھی یہ عملیات موجود ہیں, ان کے اندر بھی جنات موجود ہیں, ان کے اپنے جو ہے بلکہ بہت بڑے تحقیقاتی ادارے بن چکے ہیں اب تو پوری دنیا کے اندر, کہ جو کالا علم کے ذریعے سے جو ایک کاروبار کو بھی آگے چلاتے ہیں. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, آپ افریقہ کا جو جادو ہے وہ بڑی دنیا میں, کالا جادو جو مصر کا جو جادو ہے, یہ ایسے تو مشہور نہیں ہو گئے. ایسے ایک وقت تھا کہ فرانس میں اتنے زیادہ جادو کیا جاتا تھا, چند سو سال پہلے اتنا زیادہ جادو اور جادوگرنیاں اتنی زیادہ تھی فرانس جیسے شہر کے اندر, کہ جس کے بعد وہاں ایک قانون بنا کہ اب جس نے دعویٰ کیا اس کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا جائے گا, اور پھانسیاں چڑھائیں گی وہاں پہ فرانس جیسے ایک ملک کے اندر. تو یہ چونکہ انسان کی نفسیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ مذاہب کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں. ان کو بتایا گیا کہ انسانوں کے علاوہ بھی ایسی جنات کی صورت میں ایسی مخلوق ہے, یا جو بھی مخلوق ہے. تو جو لوگ ہیں جب اس مخلوق کا تصور ذہن کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پھر اس سے نجات بھی پانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے علاج بھی کرانا چاہتے ہیں. اور جب علاج کے راستے جو ہیں وہ پہلے تلاش کرتے ہیں, دم بھی کراتے ہیں, اور اس کے بعد دوائی بھی کھاتے ہیں. تو اسی طرح جو زندگی میں وہ ایسے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھتے ہیں. آپ کی جو کتاب ہے جنات کا غلام, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو دن آپ نے گزارے ان اندیکھی مخلوقات کے ساتھ, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, کس طرح سے آپ لکھتے تھے, اور پریشان کرتے تھے, وہ شرارتیں کرتے تھے, یا ان میں سے کوئی اچھے جن اور برے جن کا کانسیپٹ تھا؟ یہ بڑی آپ نے دلچسپ سوال کیا, میری جو ہے نا تھوڑی سی یادیں تازہ کرتی ہیں کہ جب میں قسط لکھا کرتا تھا نا فیملی میگزین میں, صبح جو ہے وہ اس میں نے دینی ہوتی تھی کہ پبلش کرنی ہے, تو مجھ سے وہ قسط کا جو تھی تانے بانے جو تھے نا وہ جڑتے نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا بایوگرافیکل تھی, اور ناول کا ٹچ تھا, افسانے کا بھی ٹچ تھا. تو اس کے اندر جو چیزیں تھیں ہر بات جو تھی وہ سچی نہیں تھی. اس میں نے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر بھی کہ میں نے کم سے کم اس میں 25% کہہ لیں یا 30% جو ہے وہ جو ہے میں نے اس میں پھنسانے کے لیے مبالغہ آمیزی بھی شامل ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جو ایک ہوتا ہے, لیکن میں نے لکھا کہ اس میں جو واقعات جب میں لکھتا ہوں تو میرے ساتھ ہو بھی جاتے ہیں. مثلاً کچھ شیئر کریں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کا وقت تھا, میرے سے قسط نہیں لکھی جا رہی تھی, میں وہ واقعات لکھنا چاہ رہا تھا, انہونیاں میرے ساتھ ہونی شروع ہو گئی تھیں. اب یہ ہوتا تھا کہ میں لائٹ جلاتا تھا, لائٹ بند ہو جاتی تھی, میں لکھ نہیں پا رہا تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, رات کے 9-10 بج گئے تھے, اسٹاف سارا چلا گیا تھا, میں کیا کروں. پھر میں نے ایک موم بتی منگوائی, موم بتی کی روشنی میں رکھ کے پھر میں نے ہاتھوں سے, ہم اس دور میں لکھا کرتے تھے پیپر کے اوپر نا, میں نے قسط لکھنی شروع کی. جیسے میں نے لکھنی شروع کی میرے پیپر کے اوپر جو ہے نا ایک بچھو آ گیا,
اب میں پہلے تو ڈر گیا، میں نے کہا یہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا سارا کچھ. میں نے اس بچھو کو جو ہے وہ مارا، پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو میری موم بتی بار جو تھی وہ جو بجھ جائے. پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اب ایسا ہے کہ میری طبیعت بھی اس وقت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی. پھر بڑی مشکل سے وہ میں نے وہاں سے نکلا اور میں نے آدھی کہانی لکھی کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ میں نے وہی پھر دی کہ یہ اس کو پبلش اتنا ہی کر دیں، آج ہاف پیج میں لگا لیں یا کچھ کر لیں، مجھ سے نہیں لکھی جا رہی. اور ایسے کئی واقعات ہوئے. ایک دن میں کریم بلاک لاہور میں نا باٹا کی دکان ہے، اس کے سامنے اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کی شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا. قسط میں نے لکھنی تھی، گھر والے کہتے تھے شاپنگ کرنی ہے. اب میں نے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے میں نے کہا اب میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، میں نے کہا کہ آپ جا کے شاپنگ کریں، میں نا گاڑی میں لکھ لیتا ہوں. ٹائم بڑا محدود تھا. میں نے اسٹیئرنگ کے اوپر پیپر رکھے اور قلم کے ساتھ میں نے ان کو لکھنا شروع کیا. تو تھوڑی دیر بعد میرا جو ہے نوک ہوئی. میں نے دیکھا تو باہر ایک بہت لمبا چوڑا سا پہلوان نما ایک ملنگ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ تم شیشہ نیچے اتارو، اور میں نے جیسے نہیں اتارا شیشہ وہ مجھے گالیاں دینے لگ پڑا اور میرے ساتھ بڑے غصے میں اور سارا کچھ. میں نے کہا یہ بھی مانگنے کا کہ ڈھنگ ہے. میں جب درباروں پہ یا بہت ساری ایسی جگہوں پہ جایا کرتا تھا تو بڑی عجیب طرح کے واقعات پیش آیا کرتے تھے. اللہ کے ہوتے ہیں بہت سارے جو ولی ہوتے ہیں، بڑے بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ محبت والا ہوتا ہے. اس طرح کسی کو بلیک میل کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے بندوں کو اس طرح بھی امتحان میں نہیں ڈالا ہوتا کہ پہلے اس کو کلیئرٹی کرو تو پھر تم سیدھا کرو. کہ اب مجھے کیا پتا کہ اس ملنگ کے روپ میں کون ہے. میں ایک انسان ہوں، میرے پاس میرے اپنے فیصلے قوت جو ہے میری، جو اس کے مطابق ہی میں کروں گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دینا چاہے تو وہ آگے سے اور میرے ساتھ غصے میں آ گیا کہ تم مجھے فقیر سمجھ رہے ہو، میں تیرے پیسوں کا محتاج ہوں. اب کئی واقعات میرے ذہن میں پھر تازہ ہو گئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے زیادہ پیسہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ہم جو روحانی طور پر بلیک میل کریں، یہ بندہ ڈر جائے. اور آپ کو پتہ مائنڈ سائنسز کا بھی دور ہے، لوگ بڑے بڑے طریقے سے لوگوں کو ہپناٹائز بھی کر لیتے ہیں. میں باہر نکلا اور میری اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی کہ وہ ڈنڈے سے مجھے مارنا چاہتا تھا. لوگ درمیان میں آ گئے اور مجھے انہوں نے بچایا. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے اور یہ ہے کون؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کون ہے. کہتے ہیں ہم نے کبھی اس کو پہلے نہیں یہاں دیکھا. اچھا، آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، کیا فورس تھی اس کی؟ جب کوئی ایسی مخلوق ہوتی ہے، سننے میں آتا ہے کہ انسان سے بہت زیادہ فورسفل ہوتی ہے وہ جو میرے سامنے جو ملنگ کھڑا تھا، ایک تو مجھے اسمیل بہت زیادہ آ رہی تھی اس سے، اور اس نے مندریاں جو تھیں بہت زیادہ پہنی ہوئی تھیں اور اس کے بال بھی لمبے لمبے تھے جیسے ایک ٹپیکل ہمارا ہوتا ہے. آنکھیں اس کی موٹی موٹی تھیں اور ہاتھ کے اندر اس کا ایک بڑا سا ایک ڈنڈا بھی تھا اور گھنگرو بھی تھے. یہ سارا ایک ٹپیکل جو ایک ملنگ کا ایک روپ ہوتا ہے وہ ویسا ہی ایک روپ تھا اور مجھ سے بہت بڑا ایک پہلوان کی صورت میں میرے سامنے وہ کھڑا تھا. لیکن لوگوں نے اس میں مداخلت کی، وہ جتنی مجھے کوشش کرتے تھے مارنے کی لیکن وہ مجھے مار نہیں پاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میرے پہ فضل تھا، کرم تھا کہ اگر وہ ایک بھی مار دیتا تو دوبارہ تو میں نے اٹھنا ہی نہیں تھا اگر وہ کامیاب ہو جاتا. لیکن اس نے کوشش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہہ کے گیا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں دیکھوں گا. لیکن اس کے بعد چلا گیا. میں بھی لوگوں سے پوچھتا رہا چونکہ میں جرنلسٹ بھی تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس طرح. اچھا، میں فوری طور پر اپنا ذہن اس طرف نہیں لے کر آیا کہ یہ چونکہ میرے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہے. میں یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ ایسے وارداتیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر انسانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے میں نے اس لیے میں نے اس کا پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کہیں ہوگا. اگر ہوگا تو میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ میں اب اس کو پرسو کروں گا، اس کو میں کھوجوں گا کہ اس کو تکلیف کیا ہوئی ہے. لیکن وہ سب نے کہا کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ ادھر دیکھا ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا، میں نے وہاں جا پوچھا بھی ہے کہ یہاں ایک ملنگ آیا کرتے تھے، تو وہ کہتے کہ نہیں یہاں تو کوئی ملنگ نہیں آیا کرتا تھا. ایک ہی واقعہ جو تھا وہ لوگ سناتے تھے کہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، جو لوگ کچھ مجھے پہچان بھی جاتے تھے. تو یہ واقعہ تھا. اس طرح کی انہونیاں جو تھی بہت سارے جو ہے میری زندگی میں ہوئی ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں، بابا جی گاڑی کے اندر آ گئے، جنات جو تھے، عامل بھی آگے بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے بغیر دروازہ نہیں کھلا ہوا ایسے ہی گاڑی میں چلتی گاڑی میں آ گئے. ہم اسلام آباد جا رہے تھے لیکن مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا اس وقت کہ یکدم خوفداری نہیں ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان مر کے بچا. ہوا ایسا کہ ایسے گاڑی مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ان کی خوشبو سے مجھے پتہ چل گیا کہ بابا جی آ گئے ہیں. عامل جو میرے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی بتایا کہ بابا جی آئے ہیں، تو پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا آپ نے. اب یہ پیچھے پلٹ کے دیکھنے والا جو مرحلہ تھا یہ میری زندگی لینے پر تل گیا تھا.
اب میں چل رہا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کریوسٹی والے بندے کو آپ کسی چیز سے روکتے ہیں، وہ بار بار اس طرف جو ہے نا اس کا ٹریگر رگ پوائنٹ جو نا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، وہ رگ اس کی پھڑکتی ہے. اب میرا یہ تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کہ میں جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے میرے پیچھے کون بیٹھے ہوتے ہیں. اب میری چھٹی ایسے اتنی تیز ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بندہ ادھر بیٹھے ہوئے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف بھی اگر دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے. اچھا یہ چیزیں جو تھی، میں نے کہا کہ پیچھے میرے سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گاڑی بھی ایک دم جو ہے، جو مجھے احساس ہونا چاہیے. میں نے نا جب ٹرن ہم لے رہے تھے، جو آتے ہیں جب آپ اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا میں نے ایسے ٹرن لیا نا، تو میرا جو سائیڈ مرر تھا نا، اس سے پیچھے کا منظر نظر آ رہا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا مجھ پہ خوف طاری ہو گیا. کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اتنی خوفناک قسم کی ان کی جو حیت تھی، ان کا جو چہرہ تھا، جو عجیب قسم کا مجھے لگا. مجھے ایسا، اور میرا دماغ ایک دم سے معاف ہو گیا، اور میں بڑی مشکل سے جو گاڑی روک پایا، ورنہ کھائی میں گر جاتا میں بھی، گاڑی جو تھی. اور وہ جو میری زندگی میں یہ بھی ایک مرحلہ آیا. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ عامل کے ساتھ ہوتے تھے تو ضد کر جاتے تھے کہ، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ جب عامل کے ساتھ ہوتے تھے، ہم مجھے کہتے تھے کہ تم بڑا پی سی ہوٹل میں جاتے ہو، کبھی اواری ہوٹل میں جاتے ہو، تم دن رات تمہاری دعوتیں چلتی ہیں، بڑے بڑے فنکشنز میں جاتے ہو، تو ہمیں بھی لے کے جاؤ. تو میں نے ایک دن کہہ دیا اچھا چلیں، آپ بھی چلیں. تو پی سی کے ہوٹل میں وہ کہنے لگے کہ آج جا کے نا میں نے پی سی کے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے. تو میں نے عامل سے کہا کہ بابا جی نے پی سی کے ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، لاہور کے پی سی کی بات. کہتے ہاں. میں نے کہا میں تو رسک نہیں لے سکتا. کہتے کیا؟ آپ کے علاوہ نظر آتے تھے کسی کو؟ نہیں، عامل کو تو پتہ ہوتا نا. عامل کو اور آپ کو، ان کے نہیں، علاوہ مجھے بھی اس کوئی لوگ طرح دیکھ سکتے نہیں، تھے؟ ایک بات کی وضاحت کر دوں، جب حاضر کرتا تھا تب مجھے ان کا پتہ ہوتا تھا، ادروائز مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہ مرحلہ ایسا آیا کہ میں نے کہا جی میں تو نہیں لے کے جاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو پی سی ہوٹل اور جنات، اور بڑی الیٹ کلاس آئی ہوتی ہے، ہر طرح کے وہاں لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی شرارت ہو کیا جائے. سینیریو کریٹ ہو جائے. اور دوسری بات یہ میرے اندر کا خوف تھا نا، میں نے کہا میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیزیں. تو کہنے میں نے کہا جی کھانا نہیں کھلا سکتے ہم. نہیں، کہتے نہیں وہ بڑا دل کرتا ہے کہ جی پی سی کے ہوٹل میں جانا ہے تو جانے. میں نے کہا جانے کو تو خود بھی جا سکتے ہیں، میرے ساتھ جانے میں کیا ہے. اب اس کے بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ کیوں جانا میرے ساتھ ضروری ہوتا ہے. کیا ریزن؟ اب میں پہلے آپ کو بتا دوں، میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو پی سی میں جاؤں گا تو چائے پلاؤں گا صرف. پہلے میرے ساتھ عہد کریں، پھر چائے سے آگے نہیں چلنا. اس لیے کہ اگر انہوں نے کھانا مانگ لیا تو کھانا لا کے کون دے گا، اور بل میرا باپ دے گا. بل کس نے دینا ہے؟ پی سی کے ہوٹل کا. اب میرے اندر ظاہر ہے وہ چیزیں بھی تھیں، اور احتیاط میں نے کرنی تھی. اور کچھ اس دوران جو ہے ہمارے واقعات ایسے رونما ہوتے جا رہے تھے جس سے مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ عامل میرے ذریعے سے کمائی بھی کرتا ہے. اور میں نے یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے ٹول بن جاؤں، کہ اب زندگی میں وہ چیزوں کی باتوں کی کلیئرٹی مجھے ہو گئی کہ جس میں انسان جنات کو اپنا غلام بناتا ہے. لیکن ہم لوگ جنات کے غلام بننے پر جو ہے بضد رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بڑی قوت آ گئی ہے. جبکہ جنات پڑھا لکھا بھی ہو، اگر آپ یہ سوچیں وہ 800 سال ان کی عمر تھی، جو ان کے جو بزرگ تھے جن کی عمر آگے سے 1400-1500 سال تھی، میں ان سے بھی ملا ہوں جو صحابی رسول کہلاتے تھے، جنہوں نے کربلا دیکھی ہوئی تھی. میں ان سے بھی ملا ہوں، میری ان سے بھی وہ ملاقاتیں کرواتے تھے بقول ان کے. میں ان کو بھی انسانی وجود کے اندر آ کے مجھ سے وہ ملاقاتیں کیا کرتے. میں ان سے بھی علم کی باتیں سیکھا تھا، کربلا میں کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. حضرت سلطان باہو کے مجھے واقعہ سنایا کرتے تھے مختلف، لیکن وہ میں نے کہیں لکھے نہیں، نہ میں لکھ سکتا ہوں، نہ میں کسی سے کر سکتا ہوں وہ باتیں جو ایسی ہیں. اور اس میں جو مرحلہ تھا مجھے پتا تھا کہ یہ کاروباری طور پر بھی اب کام شروع ہو چکا ہے، کیونکہ میری کتاب بہت زیادہ وائرل ہو چکی تھی اس دور میں، اور دنیا جہاں سے لوگ آ رہے تھے، کچھ اس کو سیکیٹری میں لے کے جا رہے تھے، کچھ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے. لوگ ان کے جو ہے وہ مسائل حل کرنے کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تو وہ ان کو پیسے بھی دیا کرتے تھے. اب جو پیسے دینے والا جو معاملہ تھا وہ مجھے میرا نمبر لے کے تو وہ کہتے تھے کہ آپ پیسے منگوا لو اور ہمیں دے دو. تو میں اس چیزوں سے نکلنا تھا مجھے، لہٰذا یہ بریک اپ کا جو میرا ان سے دوسری بار بریک اپ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا. کام اس لیے بھی کیونکہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری دوسری جو کتاب تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی، مشرف صاحب نے مارک کرتی ہوئی تھی. میرے ذہن کے اندر میں کلیئرٹی تھی کہ اگر میں باہر سے پیسے منگواؤں گا تو میں حساب کس کو دوں گا. ہاں، تو لہٰذا میں ہر طرح سے احتیاط کیا کرتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا جو طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ جنات کو پیسوں سے کیا غرض ہو سکتی ہے. اب وہ بابا جی اب ان کے نام پر وہ پیسے لیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کھانا ہے، زیادہ سے زیادہ مور مانگ لیا کرتے تھے یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں. تو جنات کے ساتھ جو ہے وہاں جیسے پی سی میں گئے. اب پی سی میں اب کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ جنات چائے پی رہے ہیں؟
یہاں سے میں جیسے یہ کپ میں نے اٹھایا اور میں اس کا سپ لینے لگا، یہاں سے کپ اٹھا کے میں نے پھر واپس رکھ دیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ نذیر نے یہ کپ اٹھایا اور میں نے پی لیا. بالکل. اب مجھے کیسے یقین آئے گا کہ جی میرے سامنے جو عامل بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو جنات آئے ہیں وہ بھی چائے پئیں گے. اگر وہ کپ تیسرا وجود ہوا میں معلق جیسا فلموں میں ہوتا ہے پیسہ اٹھائیں گے تو تھرتھلی مچ جائے گی ساری طرف. ہاں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ وہ عامل کے خود قبضے میں ہوتے ہیں. عامل کے اندر عامل جو چلے کر کر کے اس سطح پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وجود کے اندر ان کا وجود لے آتے ہیں اور وہ افیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے وہ نہیں افیکٹ ہو. ان کی انرجی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے لیکن جب وہ جاتے ہیں عامل نڈھال ہو جاتا ہے. اب اس طرح بھی یہ الگ واقعات ہیں، میں نے ایسا ہوتے بھی اس کو دیکھا کہ جب اس کے وجود میں آتے ہیں اور اس کی تسکین کراتے ہیں وہ جنات کی، اور ان کو جو بھی ان کا جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری کراتے ہیں، تو عامل کے ذریعے سے بھی کراتے ہیں. عامل کے وجود میں آ کے وہ خود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں جو عامل ہوتا ہے. میں پیر کی بات نہیں کرتا جو متوکل اور بڑے گدی نشین بڑے اللہ کے جو اولیاء میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام عامل کی بات کر رہا ہوں جو تسخیر جنات یا موکلان کے ذریعے سے اس عمل تک آیا ہوتا ہے. وہ اس طرح کے پھر طریقے استعمال کرتا ہے جن پر اللہ کی طرف سے ان کے علم کی وجہ سے جو جنات عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے محبوب بن جاتے ہیں، ان کے نوکر بن جاتے ہیں، موکل بن جاتے ہیں. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بہت سارے آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے نانا ابو ہیں، دادا ابو ہیں، کوئی بھی گھر کا ایک بزرگ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور نمازیں اس کی مس نہیں ہوتی، وظائف پڑھتا رہتا ہے. اللہ کے نظام کے مطابق ان کے اندر اتنی اسپرچول پاور ہوتی ہے کہ جنات خود ان سے محبت کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں. اس کا ان کا وجود ان کو احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جب عامل کے اندر آتے ہیں نا تو وہ پھر عامل خود پی رہے ہوتے ہیں. باقی یہ لوگ اس کا بنا دیتے ہیں کہ لو جی ہم نے کہانی کو کہاں سے کہاں لے جائیں آپ.